الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ بگڑ جائے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں. قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا. دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی. عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور دنیا میں آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں. حالانکہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا. دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا، آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا. آپ خود غور فرمائیں کہ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا. مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا. مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا. مال سے انسان خزاف تو خرید سکتا ہے، شباب نہیں خرید سکتا. اور مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا. معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا. کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سورا ہوا دل لایا. ایسا دل جس پر ماں سوا کی محبت کے اثرات نہ ہو، جو ماں سوا کی محبت سے محفوظ ہو. جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر ظلمت آ جاتی ہے. دنیا کی محبت سے دل پر ظلمت آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے عوض دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر سچی توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل گیا، اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ جائے گا. گناہوں پر گناہ کرتے وہ نقطے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہوتا ہے. جب انسان دل کو سنوارنے کی محنت شروع کرے تب پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنا کام باقی ہے. دل کا سنورنا آج آسان نہیں ہے، مدتیں گزر جاتی ہے تب جا کے انسان کا دل سنورتا ہے. جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں، عمریں گزر جاتی ہے تب وہ آباد ہوتی ہے، بالکل اس طرح عمریں گزر جاتی ہیں تب جا کر دل آباد ہوا کرتے ہیں. بگڑتا جلدی ہے، سنورتا بڑی مشکل سے. سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جس وقت پیون کاری کرو گے کسی اللہ والے کے زیر نظر رہ کر تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں زخم لگے ہیں. دل تو سارا داغ ہو گیا، میں کہاں کہاں مرہم رکھوں. کہتے ہیں قلب عبداللہ جو ہے وہ عرش اللہ ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہے. دیکھیے ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، کس لیے؟ معاذ اللہ کو کوئی اللہ رب العزت وہاں رہتے تو نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا. اس طرح جب مومن اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی تجلی گاہ بن جاتا ہے. دل بدست آور کے حج اکبر است، وز ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بنیادی خلیلی آزر است، دل گزرگاہ جلیلی اکبر است. یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ بنی، اس لیے اس دل کو اللہ رب العزت کا گھر کہا. دل کی صفائی میں دیر کیوں کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں. ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ نظر آئے تو عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، صفائی کیوں نہیں کی. اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں، دل بھی تو اللہ رب
رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے ردی کی ٹوکری بنا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن لایا جائے اور کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ گوارا فرمائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اتنے گندے برتن میں دودھ کیسے ڈالیں؟ تو جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اس طرح اللہ رب العزت گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے صاف کرو، رگڑائی کرو، اسے چمکاؤ، اس کے اوپر سے گناہوں کی ظلمت کو ہٹاؤ تاکہ یہ دل آئینہ بن جائے۔ جب وہ صاف ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئیں گی۔ صفائی کرنے میں ہماری طرف سے دیر ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ خواجہ مجذوب نے ایک شعر کہا تو بہت ہی سادہ، لیکن حضرت تھانوی کو اتنا پسند آیا کہ اس دور میں فرمایا، اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپے انعام دے دیتا۔ اور شعر کیا ہے؟ فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب انسان ہر تمنا کو دل سے رخصت کر دیتا ہے تب اللہ رب العزت کی نعمتیں اس پہ دل پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک مثال پر ذرا غور کیجئے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہو اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جس دل میں کسی کی تصویر بیٹھی ہوگی اللہ رب العزت کے دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمتیں بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نہ ہو۔ اور آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں تو تصویروں کے ڈھیر لگے ہیں، راستہ چلتے چلتے جس پر نظر پڑی وہی بیٹھی گئی، نئے ٹپے دل پر لگنے چلے گئی۔ ایسے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ کیسے آئے گا، لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے اس دل پر محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے تابع ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے خفا ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ اب دیکھنا آنکھ کا عمل ہے لیکن کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں پوچھے گی بیٹا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ تو کھانا تو منہ کا عمل ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے کہ جی میرا دل نہیں کرتا؟ سننا کان کا عمل ہے مگر فیصلہ دل کا معلوم ہوا۔ آنکھ ہو، کان ہو، ہر جسم کا کوئی بھی عضو ہو وہ دل کا تابع ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار دیا وہ سنور گیا۔ یہ ہے تو چھوٹا لیکن سونے کا ٹوٹا، جب یہ سنورتا ہے تو انسان کو سنوار کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے دل کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ دیکھیں صندوق کی قیمت اس کے اندر کی اشیاء کی قیمت پر ہونے پر موقوف ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، گھروں کے اندر بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں جن کے اندر لحاف تک یا رضائیاں گرمی کے موسم میں عورتیں رکھ دیتی ہیں مگر ان کو تالے نہیں لگاتے، وہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا جیولری باکس ہوتا ہے، زیورات رکھنے کا ڈبہ، اس میں سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، اس کو چھپا کر رکھتی ہیں، تالے لگا کر رکھتی ہیں، اور جب واپس آ کر گھر کھولیں گی تو پہلی نظر اسی پر ڈالیں گی کہ محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، گھر سے نکلو، تو جاتے جاتے بھی جیولری باکس کو ہاتھ میں لے کر چلیں گی۔ لہٰذا یہ تو چھوٹا سا لیکن بہت قیمتی، بالکل اسی طرح انسان کا دل بھی ہے تو چھوٹا مگر بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اس کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، اس کے اندر نور ہوتا ہے، اس لیے اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے دل مانگیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، وہاں تو انسان سورا ہوا دل لائے گا، وہ کام آئے گا۔ غور کیجئے، آپ اگر سیب خریدنے جائیں اور 1 روپے کے بدلے 1 سیب خریدیں، اگر اس پر داغ لگا ہو تو آپ اس کو نہیں خریدتے، واپس کر دیتے ہیں کہ میاں روپے کے بدلے سیب خریدنا ہے پھر داغدار کیوں لیں، بے داغ دو۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہم 1 روپے کے بدلے داغی سیب لینا پسند نہیں کرتے،
تو اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی جنتوں کے بدلے میں داغی دلوں کو کیوں کر پسند کریں گے؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دل پر کوئی داغ نہ ہو، نہ گناہ کا، نہ کسی غیر کی محبت کا، اور بالکل صاف ہو۔ اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، جو غیر کی محبت سے محفوظ ہو، قلب سالم ہو۔ ایسے دل کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل وہ انسان کو دے دے اور دوسرا رحمان کو دے دے۔ فرمایا نہیں، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل وقف کی جاگیر ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کے بیوپارے ہیں، وہ تم سے دل مانگتے ہیں کہ اپنا دل مجھے دو۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ بھی ذہن میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کے نفوس کو اور مالوں کو خرید لیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر تو انسان کا دل ہے اور بندہ گھر پہلے خریدتا ہے، تو یوں فرماتے کہ ہم نے جنت کے بدلے انسان کا دل خرید لیا، مگر دل کا تذکرہ نہیں کیا۔ تذکرہ کیا تو نفس کا کیا اور مال کا کیا، اس میں دل کا کہیں تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نفس اور مال کا تذکرہ کیا، قلب کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وقف فرما لیا ہے، اور وقف کی جائیداد کی خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی۔ باقی انسان کے پاس نفس اور مال تھا، اللہ نے اس کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا، تو دل تو ہے ہی وقف کی جائیداد، اللہ کے لیے وقف ہو چکا۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ زمین مسجد میں دے دی تو وقف ہو چکی، اس طرح انسان کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بنایا گیا۔ اس میں اگر اللہ رب العزت کی یاد ہو تو یہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک بار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ فرمایا مغل بادشاہوں، تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تمہارے خزانے سب مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر پائیں گے۔ سوچو یہ دل کتنا قیمتی بن گیا، لہٰذا اس کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ دل سنورتا ہے۔ الٹی سیدھی خواہشات دل سے نکالنی پڑتی ہے، تب انسان کا دل سنورتا ہے۔ اس میں دنیا کی محبت کیسے نکلے، اس کے لیے اللہ والوں سے سیکھ کر ذکر کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے تحت حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب تمثیل لکھی۔ فرماتے ہیں سورہ نمل کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلہ۔ ملکہ بلقیس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ مقابلہ کرنا چاہے گی تو بھی، اور کوئی اور صورت ہو تو بھی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، بہت سمجھدار تھے، کہنے لگے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، فساد مچاتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اهلها اذلہ، جو وہاں کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہوا اس آیت کا ظاہری معنی واقع کے اعتبار سے، لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ایک بہترین تمثیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ان الملوک سے مراد مالک الملک کا نام لیا جائے، یعنی اللہ رب العزت اور ان کا نام، اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے معنی بنے گی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب اللہ رب العزت کا نام دل کی بستی میں سما جائے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اهلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ لہذا دوستوں، اللہ رب العزت کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنا، اللہ رب العزت کی محبت سے دل کو منور کرنا، اور جب یہ دل بنا ہوا اور سورا ہوا ہو تو پھر انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں لے کر جا رہے ہیں، قریب سے ایک آدمی گزرتے ہوئے پڑھ رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو جب اس نے اتنے اچھے الفاظ سے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، اور جی چاہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ کہنے لگے اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک
بار پھر کہہ لیجئے۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ یہ الفاظ پھر کہیے۔ اس نے یہ الفاظ پھر سے کہے، ایسا لگا جیسے کانوں میں رس گھل گیا۔ فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ کہہ دو۔ اس نے کہا آپ کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ ریوڑ بھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر کہا۔ اب ان کو تسلی نہ ہوئی بلکہ اور طبیعت مچلی کہ ایک مرتبہ اور سن لو۔ فرمایا اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب آپ کے پاس کیا چیز ہے دینے کو؟ حضرت نے فرمایا کہ تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت پڑے گی، میں تمہارا ریوڑ چرایا کروں گا۔ تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ جب یہ بات کہی تو کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، پروردگار نے بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ تو جب دل سنورتا ہے، جب دل سورا ہوتا ہے تو بندہ اپنی جان بھی اللہ کے نام قربان کر دیتا ہے۔ جان دے دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دیتا اوپر سے احسان بھی اللہ کا مانتا تو یہ دل سنورنے سے سنورتا ہے اور بگاڑنے سے بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دل انتہائی اہم چیز ہے۔ اس دل کا بگڑنا بڑا آسان ہے۔ دیکھیے جس گھر کے اندر روشن دان ہوتے ہیں اگر وہ کھلے رہیں تو پھر سارے کمرے میں مٹی آتی ہے۔ اس طرح سے اگر آنکھ کا روشن دان کھلا رہے تو دل کے کمرے میں مٹی آ جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا یہ روشن دان بند ہی نہیں ہوتا، غیر محرموں سے غیر محرموں سے آنکھ لڑاتے اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ پھر دل بگڑ جاتا ہے، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اس کی پہچان ہی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، سامنے کتاب ہوتی ہے مگر دل کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، کتاب کھول کے دیکھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کو کتاب کا صفحہ نظر نہیں آتا، ان کو کسی اور کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے دل بگڑ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا دل بگڑ چکا ہے۔ اب دل کیسے لگے؟ ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمارا دل سو گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی حضرت آپ درس دیتے ہیں، واعظ نصیحت کرتے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ معاملہ یہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، تم یہ کہو کہ دل مو گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو انسان سویا ہوا ہو، اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کا کلام سنے، نبی علیہ السلام کا فرمان سنے اور پھر دل اثر قبول نہ کرے تو یہ دل کی موت کی علامت ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے اسے زندہ کر دیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے ہی روحانی بیماریاں ہیں، فلاں کو ملیریا ہے، فلاں کو شوگر ہے، فلاں کو بلڈ پریشر ہائی ہے، اس طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہے، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، غضب ہے، یہ سب کے سب انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ اور دل کی بیماریاں ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہیں اور جان لیوا ہوا کرتی ہیں، بلکہ دل کا بیمار قابل رحم ہوا کرتا ہے، جسمانی بیمار ہو یا روحانی بیمار ہو۔ اور آج سب کے دل بیمار ہیں الا ماشاءاللہ۔ اب دل کے علاج کی کیا شکر ہو تو اس کے علاج کے لیے مشائخ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، وہ دل کی دوا دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ان کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہو جاتے ہیں، دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ غافل لوگ آتے ہیں ان کی صحبت میں، ذرا دیر بیٹھتے ہیں تو اپنے دلوں کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت میں مچلنے لگتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو اور بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بصارت تو موجود ہے لیکن بصیرت سے ہم لوگ محروم ہیں، تو جیسے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے ایسے ہی دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو فرمایا انہم کانوا قوما عمین، کہ اندھی قوم تھی، 1000 سال تک ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا گیا پھر بھی وہ حقیقت کو نہ پہچان سکی، لہذا فرمایا وہ اندھی قوم تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بھی اندھا پن در حقیقت دل کا اندھا پن ہے۔ فرمایا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے احکام پر اندھا بنا رہے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ اندھا ہوا کرتا ہے، تو دل کا اندھا پن اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ برا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لہم قلوب یعقلون بها، ایک کاش ان کے دل ہوتے جن کے ذریعے وہ سمجھتے، او اذان یسمعون بها، ان کے کان ہوتے جو ہدایت کی بات سنتے، فإنها لا تعمى الابصار، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى
انما القلوب التي في الصدور، یہ تو سینوں کے دل اندھے ہوتے ہیں، اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دل سنور جائے پھر اس میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، پھر اللہ کے سوا کسی اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا، پھر بندہ کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ زمین کے بارے میں لکھا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، کاش نہ کی جائے تو پھر سخت ہو کر قابل کاش بن جاتی ہے۔ اس طرح اگر دل پہ محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصہ بعد دل کی زمین بھی سخت ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، یہ ایمان والے اپنے سے پہلے اہل کتاب کی مانند نہ بنے، فطال علیہم الامد فقست قلوبهم، ان پر غفلت کی طویل مدت گزر گئی، اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئی۔ تو جب انسان ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت سے غافل ہو کر گناہوں میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی زمین کو سخت کر دیتے ہیں، دل پھر ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، کہ ہم نے اس کے بعد ان کے دلوں کو سخت کر دیا، فهي كالحجارة، وہ پتھر کی مانند ہو گئی، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، پتھر پھٹتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے، وان منها لما يحبط من خشية الله، اور بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جلالت شان سے نہیں کامتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشائخ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ دل میں اب دل ذاکر کیوں بنے؟ اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پتھر کے ٹکڑے پر اگر پانی قطرہ قطرہ گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا ہے۔ جب پانی کے قطرے نے تواتر کے ساتھ گرا، اس پتھر کے اندر راستہ بنا لیا۔ اس طرح اگر ہم اللہ رب العزت کے نام کی ضرب ہر وقت دل پر لگائیں گے تو ہمارے پتھر دل بھی یہ اپنا راستہ بنا لیں گے۔ اس دل کو سنوارنے کے لیے مشائخ باقاعدہ اذکار بتاتے ہیں، ہم ان کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوں گے، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے میں مزہ آئے گا، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے کے لیے گھڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بستر ہی اچھال دے گا۔ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات کے آخری پہر بھی بستر اچھال دیتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دنیا میں ان کی کامیابی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے بندے کا خاص مقام ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں مصروف ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، اس پر صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی بہت تھوڑی ہے، اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا بھی آ رہا ہے، تو یہ تو مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ چنانچہ وہ بیت المقدس پہنچے اور ساری رات رکوع و سجود میں گزار دی، اللہ کے حضور رونے دھونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں جن کا پر نور چہرہ بتا رہا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی۔ صلاح الدین ایوبی قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں، چنانچہ سلام کیا، عرض کیا حضرت دعا فرما دیجئے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، وہ بھی مادے سے پار کو دیکھنا جانتے تھے، ان کو بھی اللہ نے کوئی بصیرت دی ہوئی تھی، پہچان گئے، فرمانے لگے صلاح الدین تیرے رات کے آنسو نے دشمن کے بحری بیڑے کو دبو دیا، اور واقعی 3 دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ بحری بیڑا راستہ میں غرق ہو چکا ہے۔ تو انسان راتوں کو اٹھ کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت تقدیروں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جبکہ نوجوان ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آج تو وہی کیفیت ہی بدل گئی، کہاں گئے وہ
نوجوان جو رات کو آخری پہر میں اٹھتے تھے اور سسکیاں لے کر اپنے رب کو منایا کرتے تھے، آج وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ تیرے محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئی، وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، وہ نعمت آج ہم سے چھن گئی، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کے مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل میں ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ضرب لگائیں اور دلوں کو جگائیں، تاکہ دلوں میں اللہ کی محبت بھر جائے۔ جب ہی نور سے بھرے گا پھر ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا۔ اس لیے ہم اس دل کو سنواریں، تاکہ جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں تو پروردگار اس دل پر محبت کی نظر ڈالیں۔ اگر یہ دل نجاست سے بھرا ہوگا، جیسے کسی کمرے میں نجاست بھری ہو جسے کوئی آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تو بجائے محبت کے اللہ رب العزت اس دل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو بنانے، اسے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اعمال کی صحیح لذت نصیب ہو جائے۔ پھر راتوں کا جاگنا آسان ہو جائے گا، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ آج تو ہم نے دیکھا کہ بعض علماء بھی اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم تو سارا دن پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے، تہجد والوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام تو شاید سبزی بیچنے میں لگے رہتے تھے، وہ دین کے کام میں سارا دن مشغول نہیں رہتے تھے، وہ رات کیسے گزارتے تھے؟ تو وہ اگر سارا دن دین کے کام میں رہنے کے باوجود رات کو مسلح کی پیٹھ پر کھڑے ہو سکتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ جس راستے پر وہ چلے اگر ہم بھی اسی راستے پر چلیں تو ہمیں پروردگار کا وصل نصیب ہوگا۔ اگر راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت تہجد نصیب نہیں ہوتی، کوئی طریقہ بتا دے۔ حضرت نے فرمایا، اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ رب العزت رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم دن کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں، ان کو سنواریں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ دل پر اللہ کا نور آ جائے۔ پھر یہ دل ہمیں رات کے آخری پہر سونے نہیں دے گا، یہ جگائے گا، بلکہ اللہ والوں کو تو رات میں وہ مزہ آتا ہے جو جوان کو دن کی گھڑی میں نہیں آتا۔ حضرت مولانا شیرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ رات کے آنے کے ایسے منتظر ہوا کرتے تھے جیسے دلہا رات کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، جو دم غافل وہ دم کافر، جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا سمجھو وہ سانس کفر میں گزر گیا۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کوئی واقف ملا اور پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، پینشن ہو گئی، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی کیفیت بھی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔